نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي الذين وہ لوگ اذا جب اصابتهم پہنچتی ہے ان کو، اصابہ صاد واو بے اس کا روٹ ہے، تیر کا ٹھیک نشانے پر لگنا۔ یہاں کیا مراد ہے کہ اللہ تعالی کی طرف سے بندے کو کسی مشکل کا پہنچنا۔ صائب درست کو بھی کہتے ہیں نا، صائب الرائے۔ مصیبتن مصیبت، اس کا روٹ بھی وہی ہے جو اصابت ہم کا ہے، ہر ناگوار حادثے اور ناخوشگوار چیز کے لیے استعمال ہوتا ہے، کیونکہ مصیبت بھی ایسے ہی آ کے لگتی ہے نا جیسے تیر نشانے پہ جا کے لگتا ہے، جس کو پہنچنی ہوتی وہیں آتی ہے، دوسرے کو نہیں جاتی۔ قالو تو وہ کہتے ہیں انا للہ، بے شک ہم اللہ کے لیے ہیں، وانا الیہ راجعون، اور بے شک ہم اسی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں۔ اولئک یہی لوگ، علیہم ان پر، صلواتن نوازشیں ہیں، شاباشیں ہیں، رحمتیں ہیں۔ صلوات ان کا روٹ وہی ہے جو صلات کا ہے، صاد لام واو اس کا روٹ ہے۔ اللہ تعالی کی طرف سے مسلمانوں کے لیے دعا کے معنی میں ہے۔ اس کا لفظی معنی ہوتا ہے نشو نما دینا، بڑھانا۔ یہ صلوات صلات کی جمع ہے، کسی چیز کی طرف بڑھنا۔ تو نماز خود اللہ کی طرف بڑھنے کا نام ہے، اور اللہ کی طرف سے بندے کے لیے صلوات ہوں تو کیا معنی ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کے ساتھ بندے کی طرف بڑھ رہا ہے۔ من ربہم، ان کے رب کی طرف سے، ورحمت اور رحمت، واولئک اور یہی لوگ، ہم المہتدون وہ ہدایت یافتہ ہیں۔ ان الصفا، بے شک صفا، والمروہ اور مروہ، دو پہاڑیوں کے نام ہیں، من شعائر اللہ، اللہ کے شعائر میں سے ہیں۔ شعائر جو ہے یہ شعیرت ان کی جمع ہے، نشانی، ایسی علامات جنہیں دینی لحاظ سے حرمت کا مقام حاصل ہو، جو حقیقت کا احساس دلانے والی ہو، ایسی علامات جو انسان کے اندر شعور پیدا کر دیں۔ ادب کی چیزیں، مقامات، علامات۔ تو شاعر اللہ کیا ہوا؟ وہ علامات جنہیں اللہ تعالیٰ نے قابل احترام قرار دیا ہے، یعنی وہ چیزیں جو ہمیں اللہ کی یاد دلاتی ہیں اور اللہ تعالیٰ نے ان کا احترام کرنے کا ہم کو حکم دیا ہے۔ تو یہاں صفا مروہ کو کہا گیا شاعر، اس کے علاوہ آذان، مسجد۔ شعیرہ کا روٹ آپ دیکھیے کیا ہے، شین این رے، شار۔ شار کس کو کہتے ہیں؟ بال کو۔ تو شعور کیا ہے؟ انسان کی سمجھ جو بال جیسی باریک ہو، یعنی بہت باریک سمجھ۔ تو اس سے شعور کا بھی ایک ریلیشن شپ ہے شاعر کے ساتھ۔ وہ نشانیاں، وہ علامتیں، وہ چیزیں جو انسان کے اندر کسی خاص چیز کا شعور پیدا کریں، احساس پیدا کریں۔ اور شاعر اللہ جب یہ بن گئی تو مراد یہ وہ ساری چیزیں جن کو دیکھ کر اللہ کی یاد آئے اور جن کا احترام پھر اللہ تعالیٰ نے ہم پر واجب کیا ہے۔ فمن حج البیت، تو جو حج کرے بیت اللہ کا، او اعتمر یا عمرہ کرے، فلا جناح، تو نہیں کوئی گناہ، علیہ اس پر، ان یطوف، کہ وہ طواف کرے، بہما ان دونوں کا، ومن تطوع، اور جو خوشی سے کرے گا، خیرن نیکی، فإن اللہ، تو بے شک اللہ تعالی، شاکرن قدردان ہے، علیم علم والا ہے۔ ان الذین، بے شک وہ لوگ، یکتمون جو چھپاتے ہیں، ما انزلنا جو نازل کی ہم نے، من البینات روشن نشانیوں میں سے، والہدی اور ہدایت میں سے، من بعد ما بیناہ للناس اس کے بعد کہ ہم نے بیان کیا اس کو لوگوں کے لیے، فی الکتاب کتاب میں، اولئک یہی لوگ، یلعنہم اللہ لعنت کرتا ہے ان پر اللہ،
وَيَلْعَنُهُمُ اللَّاعِنُونَ، اور لعنت کرتے ہیں ان پر لعنت کرنے والے. تو لعنت کا روٹ ہے لام عین نون. کسی کو ناراضگی کی بنا پر اپنے سے دور کر دینا، دھتکار دینا. تو اللہ تعالی کی طرف سے جب کسی انسان پر لعنت ہوتی ہے تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ وہ اس کی رحمت اور توفیق سے دور ہو گیا. اور آخرت میں لعنت کا کیا مطلب ہے کہ وہ سزا کا مستحق ہو گیا. تفسیر: الذین اذا اصابتهم مصیبۃ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون. کون ہیں یہ صابرین؟ وہ لوگ جب انہیں کوئی مصیبت آتی، کوئی بھی تکلیف پہنچتی ہے، تو اس پر وہ کیا کہتے ہیں؟ انا للہ وانا الیہ راجعون. بے شک ہم اللہ کے لیے ہیں اور اسی کی طرف لوٹ کے جانے والے. اگر کوئی چیز چلی گئی ہے، کوئی چیز کم ہو گئی ہے، تو ہم بھی دنیا میں بیٹھے نہیں رہیں گے، ہم بھی واپس جانے والے. سب اللہ ہی کا دیا ہے، اگر وہ واپس لے لیتا ہے تو ناراضگی کس بات کی؟ ہمیں خود بھی تو جانا ہے. تو بندہ مومن کسی چیز کے جانے کے موقع پر اپنے واپس جانے کو یاد کر لیتا ہے تو اس کو پھر چھوٹی چھوٹی چیزوں کا نقصان بھول جاتا ہے. حضرت حسین بن علی رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کسی مسلمان مرد یا عورت کو کوئی مصیبت پہنچے اور جب بھی اس کو یہ تکلیف یاد آ جائے تو انا للہ پڑھے تو اللہ تعالیٰ اس قدر ثواب لکھ دیتا ہے جتنا پہلے دن کے صبر اور انا للہ پر لکھا گیا تھا، اگرچہ اس مصیبت کو کتنا ہی زمانہ گزر گیا ہو. یعنی انا للہ پڑھنا صرف اسی وقت نہیں جب مصیبت آئے، بلکہ جب کبھی بعد میں بھی یاد آئے تو یہ پڑھ لینا چاہیے، تو اتنا ہی اجر ملے گا جتنا پہلے دن پڑھنے پر ملا تھا. تو یہی صبر کی عملی صورت ہوتی ہے کہ جب مصیبت آتی ہے تو ان کا رویہ کیا ہوتا ہے؟ اللہ تعالی کی طرف رجوع کرتے ہیں. تو ایسے ہی لوگوں کے لیے اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، انہی لوگوں کے لیے نوازشیں ہیں ان کے رب کی طرف سے اور رحمت ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. اس کے بارے میں امام زین العابدین فرماتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ سب کو میدان حشر میں جمع کرے گا تو ایک منادی آواز دے گا کہ صبر کرنے والے کدھر ہیں؟ حساب سے پہلے ہی یہ جنت میں جائیں گے. یہ سنتے ہی ایک گروہ اٹھ کھڑا ہوگا، فرشتے ان سے پوچھیں گے کدھر چلے؟ یہ کہیں گے جنت کی طرف. فرشتے کہیں گے ابھی تو حساب ہی نہیں ہوا. وہ کہیں گے جی ہاں، ہم صابرین میں سے ہیں. فرشتے کہیں گے تمہارا صبر کیا تھا؟ یہ جواب دیں گے ہم مرتے دم تک اللہ کی اطاعت پر اور اس کی معصیت سے رکنے پر صبر کرتے رہے، یعنی گناہوں سے رکنے پہ صبر کرتے رہے. پس کہا جائے گا جاؤ جنت میں، عمل کرنے والوں کا اجر بہت اچھا ہے. تو یہ خوشخبری ہوگی ان کے لیے کہاں؟ آخرت میں، کہ ان کو بغیر حساب کے جنت میں بھیجا جائے گا. اب دیکھیں کہ جب مصیبت آتی ہے تو دو رویے ہو سکتے ہیں. ایک رویہ تو یہ کہ انسان اس وقت چیخنا چلانا شروع کر دے، حال دہائی مچائے اور جو منہ میں آئے بولتا چلا جائے اور شور مچائے. ایسا کرنے سے کبھی مصیبت کم ہوئی؟ آپ جتنا مرضی چیخ چلا لیں، مصیبت تو نہیں کم ہوگی. اور ایک یہ کہ صبر و استقامت کے ساتھ باوقار انداز میں آپ اس کو برداشت کریں اور اس کے ازالے کے لیے کوشش کریں. یہ نہیں کہا گیا کہ اسے دور نہ کرو اور سہتے ہی رہو، لیکن باوقار انداز میں. مگر عموماً مصیبت کے آنے پر ہم اسے بھول جاتے ہیں اور بسا اوقات چھوٹی سی تکلیف ہوتی ہے ہم اس کو رائی کا پہاڑ بنا دیتے ہیں، شور مچا کے ساری دنیا کو اپنی طرف متوجہ کرتے ہیں کہ ہم سے زیادہ مظلوم کوئی نہیں. اور ایسا کرنے سے دنیا میں بھی عزت جاتی ہے انسان کی، اور پھر آخرت میں بھی وہ بشارت جو صبر کرنے والوں کے لیے وہ بھی چلی جائے گی. اور مصیبت جب تک رہنی ہے اس نے رہنا ہے، تو نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے، کچھ بھی ہاتھ نہ آیا. تو اس سے بڑی ناکامی کیا ہے؟ لیکن اس کے برعکس جو مصیبت کے وقت انا للہ و انا الیہ راجعون کہیں
ان پہ رب کی رحمتیں ہوتی ہیں، نوازشیں ہوتی ہیں، اور یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں۔ اب آپ دیکھیے کہ مصیبت پر صبر کا تعلق کس سے جوڑا گیا؟ ہدایت سے۔ کسی کے ہدایت یافتہ ہونے کی نشانی کیا ہے، علامت کیا ہے؟ کہ اس کا رویہ دیکھو، جب اس پہ کوئی مصیبت آتی ہے، پریشانی آتی ہے تو وہ کیا کرتا ہے۔ کیونکہ اچھے وقت میں تو سب خوش اخلاقی برتتے ہیں، اچھے وقت میں تو سب اچھے نظر آتے ہیں، لیکن جب کسی کو تکلیف پہنچتی ہے پھر کوئی اچھا نظر آئے تو وہ دراصل اچھا ہونا ہے۔ ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ، صفا مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے۔ قریب کی مثال دی گئی کیونکہ پیچھے خانہ کعبہ کی تبدیلی کی بات ہے، حضرت ابراہیم کی قربانیوں کا ذکر ہے، امت مسلمہ کا کردار ہے، اور امت مسلمہ کو ذمہ داریاں ادا کرتے ہوئے جن مشکلات کا سامنا ہو سکتا ہے ان کا ذکر ہے۔ پھر صبر کے لیے ایک بہترین مثال دی گئی۔ صفا مروہ کیا ہے؟ خانہ کعبہ کے قریب دو پہاڑیاں ہیں۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے حکم سے اپنی بیوی اور بچے کو مکہ میں چھوڑ کے واپس چلے گئے اور تھوڑا سا جو پانی اور کھجور ساتھ تھی وہ ختم ہو گئی، حضرت اسماعیل علیہ السلام اس وقت ابھی بہت چھوٹے تھے، مکہ کا موسم شدید گرم ہوتا ہے، پانی ختم ہوا تو آس پاس کہیں کوئی پانی کا نام و نشان نہ تھا، کوئی آبادی نہ تھی، تو پیاس کی وجہ سے رونے لگے۔ تو ماں کی ممتا تڑپ اٹھی، حضرت ہاجرہ پانی کی تلاش میں پہاڑی پہ چڑھ گئی، اوپر چڑھ کے آس پاس دیکھا، دائیں بائیں کہیں کوئی پانی نظر نہ آیا، نیچے اتری اور دوڑتے دوڑتے دوسری طرف دوسری پہاڑی پہ جا چڑھی، وہاں چڑھ کے دیکھا دائیں بائیں کوئی انسان نہیں، کوئی پرندہ نہیں، کوئی پانی نہیں، کوئی جاندار نہیں، خالی صحرا ہے۔ پھر پریشان حال ماں نیچے اتری اور دوڑتے ہوئے دوسری پہاڑی پہ جا چڑھی، اور کہا جاتا ہے کہ اسی طرح جب 7ویں دفعہ مکمل ہوئی تو حضرت اسماعیل علیہ السلام پیاس کی شدت سے پاؤں رگڑ رہے تھے تو انہی پاؤں کے نیچے سے پانی نکل آیا۔ اسے دیکھ کر حضرت ہاجرہ خوش ہو گئی، اور پانی چونکہ بہنے لگا تو کہنے لگی زم زم، رک جا رک جا، کیونکہ بہہ کے چلا گیا کہیں تو ختم ہو جائے گا، رک جا۔ تو اس پر وہ پانی رک گیا۔ اور پھر اس کے بعد کیا ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے اس قربانی کو اس طرح قبول کیا کہ وہ پانی بھی آج تک ٹھہرا ہوا ہے، اور وہ صفا مروہ کی پہاڑیاں بھی سب حج پہ جانے والوں کے لیے اس کعبے کا طواف کرنے کے بعد عمرے اور حج کا ایک اہم ترین حصہ بنا دیا گیا۔ تو اس سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ جب اللہ کا کوئی بندہ اللہ کی خاطر قربانی کرتا ہے، مشکل کے آنے پہ صبر کرتا ہے اور مشکل کے ازالے کے لیے کوشش تو کرتا ہے مگر اللہ سے شکایت نہیں کرتا، تو اللہ تعالیٰ اس کے قدموں کے نیچے ریگستان اور بیابان میں بھی پانی کے چشمے جاری کر دیتا ہے، اور ان کے اس عمل کو اتنا محبوب قرار دیتا ہے کہ رہتی دنیا تک جو بھی اس گھر میں کوئی جائے تو اس کے لیے لازم ہے کہ وہ اس عورت کی سنت میں صفا اور مروہ کا طواف کرے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جس پتھر پر کھڑے ہو کر گھر بنایا تھا اللہ کا، ان قدموں کے نشان کو بھی اللہ تعالیٰ نے پسندیدہ قرار دیا اور ایک نشانی بنا دیا۔ حضرت ہاجرہ جن پہاڑیوں پہ چڑھ رہی تھی تو ان کو بھی ایک سنت بنا دیا۔ حضرت اسماعیل جہاں پاؤں رگڑ رہے تھے تو ان کے پاؤں کے نیچے سے بھی چشمہ نکال دیا۔ تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ بشر الصابرین کا مطلب کیا ہے۔ صبر کرنے والوں کے لیے بشارت ہے، خوشخبری ہے، دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ دکھا دیتا ہے تم میری خاطر قربانی کر کے تو دیکھو، صبر کر کے تو دیکھو، پھر دیکھو کہ میں تمہیں دنیا میں بھی کیسی عظمت دیتا ہوں، دنیا میں بھی کتنی نعمتوں سے نوازتا ہوں۔ اور پھر اسی پانی کے اوپر پرندے آئے اور ان پرندوں کو دیکھ کر قافلے آئے، اور پھر اس طرح یہ گھر آباد ہوا، وہ گھر پھر مثابۃ للناس بن گیا۔ تو یہاں یہ بتایا جا رہا ہے کہ ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ، اللہ نے ان دو پہاڑیوں کو اپنی نشانیاں قرار دیا، وہ اللہ کی یاد دلانے والی علامتیں بن گئیں۔ شاعر کس کو کہتے ہیں؟ وہ جگہ، وہ چیز، وہ علامت جسے دیکھ کر اللہ کی یاد آئے، شعور پیدا کرتی ہیں نا، ہمارے اندر احساس جگاتی ہیں اللہ کی محبت کا اور اللہ کی خاطر قربانی کرنے کا۔ تو اللہ تعالیٰ نے بھی اس کا ہمیں احترام کرنے کو کہا، حالانکہ کیا تھا ان پہاڑیوں میں؟ تو پہاڑیاں ہی تھیں، ایک عورت ان پہ چڑھ کے دوڑی تھی۔ تو اس سے ایک اور بات پتہ چلتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کی بھی قربانی ضائع نہیں کرتا، خواہ وہ مرد ہو یا عورت ہو۔
کوئی ڈسکریمنیشن نہیں. دین کے کام میں، اللہ تعالیٰ کے دین کو پھیلانے میں، جس طرح حضرت ہاجرہ نے قربانی کی کہ وہ اپنا گھر بار چھوڑی، شوہر کو چھوڑا اور ایک بیابان میں رہنا گوارا کیا، جہاں نہ کوئی رشتہ دار تھا، نہ کوئی دوست تھا، نہ کوئی مارکیٹ تھی، نہ کوئی گھر تھا، نہ کوئی چھت تھی، نہ خیمہ تھا، کچھ بھی نہیں تھا، نہ پانی تھا، لیکن اللہ کے گھر کو آباد کرنا تھا. تو ان ماں بیٹے سے اس گھر کی آبادی ہونی تھی. تو عورت کا بھی ایک بہت بڑا رول ہے. حالانکہ یہ بھی تو ہو سکتا تھا نا حضرت ابراہیم علیہ السلام بیوی کو پیچھے چھوڑ جاتے اور باپ بیٹا خود جا کے وہاں بس جاتے، لیکن اللہ تعالیٰ نے عورت کا حصہ بھی تو ڈالنا تھا، کیونکہ امت میں عورت بھی شامل ہے. امت کی خوشحالی اور ترقی اور دین کے کام کو پھیلانے میں عورت کا بھی ایک کردار ہے. اور پھر ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے فرمایا فمن حج البیت، تو جو حج کرے بیت اللہ کا، او اعتمر یا عمرہ کرے، فلا جناح، تو اس پر کوئی گناہ نہیں، ان یطوف بہما، کہ وہ ان دونوں کا طواف کرے، اسے ان دونوں کا طواف کرنا چاہیے. یہاں ایک اور غلط فہمی کا ازالہ بھی کیا گیا. صفا اور مروہ پر کچھ بت رکھے ہوئے تھے. صفا پر اساف اور مروہ پر نائلہ کا بت تھا، اور اہل مدینہ ان دونوں کو نہیں مانتے تھے، وہ منات کے قائل تھے. اب جب یہ مسلمان ہوئے اور ان کو حج کرنے کا خیال آیا تو پھر ان کے اندر جھجک تھی کہ ہم تو پہلے ان پہاڑیوں کے پاس نہیں جاتے تھے، تو کہیں اب اگر ہم صحیح کریں تو ایسا تو نہیں کہ ہمارے اس رواج میں کچھ فرق آئے. اور کچھ مسلمانوں کی اس غلط فہمی کا بھی ازالہ کیا گیا کہ انہوں نے سمجھا کہ شاید یہ جاہلیت کی رسم ہے کہ مشرکین نے بت رکھے ہوئے تھے اور لوگ ان بتوں کی پوجا کے لیے وہاں جایا کرتے تھے، تو کیا اب وہاں جانا جائز ہے؟ فرمایا کہ نہیں، یہ مشرکین کی یادگار نہیں ہے، یہ حضرت ہاجرہ کی یادگار ہے، اس لیے حج اور عمرے کے موقع پر ان کا طواف ضروری ہے. ومن تطوع، اور جو کوئی خوشی سے کرے، خیرن، کوئی بھی نیکی، فإن اللہ شاکر علیم، تو بے شک اللہ تعالیٰ قدردان ہے، علم والا ہے. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ نیکی صرف وہ نہیں جو کسی آزمائش کے موقع پر صبر ہی کی صورت میں ہو، بلکہ جب کوئی مشکل حالات نہ ہو، کوئی تنگی نہ ہو، کوئی تکلیف نہ ہو، تو اپنے دل کی خوشی سے کوئی بھی جو کام کیا جائے اللہ تعالیٰ اس کی بھی بہت قدر فرماتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ اس کو جانتے بھی ہیں کہ میرے کس بندے نے کہاں، کس مقام پر، کس قسم کی کون سی نیکی کی ہے. یعنی بندے کی نیکی اللہ تعالیٰ سے چھپی ہوئی نہیں ہوتی. اس کے بعد فرمایا ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات والہدی. یہاں بنی اسرائیل کے طرز عمل کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ انہوں نے خیر اور بھلائی کی باتیں پھیلانے کی بجائے ان کو ایک مخصوص مذہبی طبقے میں مقید کر رکھا تھا، اور باقی دنیا کو تو دور کی بات، اپنے بھی تمام تر لوگوں کو وہ خیر و حق کی بات نہیں بتاتے تھے. تو کیا ہوا کہ لوگوں کو جب خدا کی بات نہیں پتہ چلی، جہالت عام ہوئی، تو بہت سی گمراہی پھیلی، بہت فساد ہوا. اس پر ان کے علماء نے نہ صرف یہ کہ نہ کوئی اصلاح کی کوشش کی، بلکہ اپنی مقبولیت عوام میں برقرار رکھنے کے لیے، اپنا مقام بڑھانے کے لیے، اپنی عزت اور شان کو نمایاں کرنے کے لیے وہ کیا کرتے؟ نمبر ایک، اس علم کو صرف اپنے دائرے تک رکھتے، کیونکہ اگر عوام میں پھیل جائے تو پھر تو عالم اور عوام ان کے درمیان فرق کم ہو جائے گا نا. نمبر دو یہ کہ شروع میں اگر کسی برائی سے کچھ منع بھی کرتے تو آہستہ آہستہ اس پہ خاموشی اختیار کرتے، برائیوں کو دیکھتے اور اس پر انہیں کوئی بھی تکلیف نہ ہوتی. اور نمبر تین یہ کہ پھر وہ لوگوں کی مرضی کے مطابق انہی برائیوں کو فتووں کی شکل میں جائز بھی قرار دیتے تاکہ لوگوں سے کچھ فائدے حاصل ہو جائیں، جس کا پیچھے ذکر ہو چکا ہے کہ اللہ کی آیات کو معمولی قیمت پر بیچتے ہیں. تو اس حرکت سے مسلمانوں کو بچنے کی تلقین کی جا رہی ہے، کیونکہ امت مسلمہ کا کام کیا ہے؟ امت مسلمہ کی ذمہ داری کیا ہے؟ نیکیوں کو عام کرنا، خیر و بھلائی کو لوگوں تک پہنچانا. کذالک جعلناکم امۃ وسطا لتکونوا شہداء علی الناس، ہم نے تم کو امت وسط بنایا تاکہ ساری انسانیت تک حق کا پیغام لے جاؤ.
بنی اسرائیل نے تو یہ پیغام بس اپنی ذات تک محدود کر لیا تھا، تم نے ایسا نہیں کرنا، تم نے اسے سب تک پہنچانا ہے. اور جو لوگ اللہ کے کلام کو، اللہ کے پیغام کو، اللہ کے دین کو چھپائیں، اور خاص طور پر اس لیے چھپائیں کہ اگر لوگوں میں زیادہ پھیل گیا تو پھر ہماری وہ شان نہ رہے گی، ہماری اتنی ضرورت نہ رہے گی. کیونکہ ہوتا ہے نا کہ جب بہت لوگ جاہل ہوتے ہیں نا تو وہ چھوٹی چھوٹی بات پر کس کی طرف رجوع کرتے ہیں؟ علماء کی طرف رجوع کرتے ہیں. چھوٹے چھوٹے مسئلے پوچھنے کے لیے بےچارے محتاج ہوتے ہیں علماء کے. تو جب علماء ان کو انڈیپینڈنٹ کر دیں تو پھر کم لوگ ان کی طرف آئیں گے نا. تو اس ڈر سے کہ پھر لوگ ہمارے پاس نہیں آئیں گے، وہ لوگوں تک بات پہنچاتے ہی نہیں تھے. تو اس پر انہیں وارننگ دی جا رہی، ان الذین یکتمون، بے شک وہ لوگ جو چھپا کے رکھتے ہیں، ما انزلنا من البینات والہدی، جو بھی ہم نے نازل کیا ہے روشن دلائل میں سے اور ہدایت کی باتوں میں سے، من بعد ما بیناہ للناس فی الکتاب، اس کے بعد کہ ہم نے اس کو کتاب میں لوگوں کے لیے بیان کیا ہے. یعنی یہ قرآن پاک کی آیات، احکامات، ہدایت کی باتیں، یہ روشن دلائل، یہ زمین و آسمان اور کائنات کی نشانیاں اور ان کا ذکر قرآن میں کس کے لیے ہے؟ بیناہ للناس، بیناہ للناس فی الکتاب، ہم نے اس کو کتاب میں لوگوں کے لیے بیان کیا ہے. لیکن ان کا خیال کیا تھا؟ نہیں، یہ الناس عوام کے لیے نہیں ہے، یہ تو بس چند مخصوص لوگوں کے لیے، یہ تو صرف علماء کے لیے. ہر شخص نہیں کتاب پڑھتا، نہ پڑھ سکتا ہے، یہ صرف علماء پڑھا کریں. تو جو لوگ بھی یہ کام کریں کہ علم کو لوگوں تک نہ پہنچائیں بلکہ الٹا چھپائیں، تو ان کے لیے کیا ہے؟ اولئک یلعنہم اللہ، ایسے لوگوں پر اللہ لعنت کرتا ہے. وَيَلْعَنُهُمُ اللَّائِنُونَ، اور سارے لعنت کرنے والے ان پہ لعنت کرتے. یہ سارے کون ہیں؟ اس سے مراد ملائکہ بھی ہیں اور زمین پہ چلنے والے سارے جانور. کیونکہ وہ حدیث میں آتا ہے نا کہ جو شخص لوگوں کو خیر کی بات سکھاتا ہے اس کے لیے زمین و آسمان اور ملائکہ، حتیٰ کہ مچھلی پانی میں، پرندے ہوا میں، چیونٹیاں زمین میں دعائے مغفرت کرتے ہیں. سمجھ میں آئی ہے حدیث؟ کہ جو شخص لوگوں کو بھلائی کی بات سکھاتا ہے اس کے لیے آسمان بھی، زمین بھی، ہوا کے پرندے بھی، پانی کی مچھلیاں بھی، زمین کی چیونٹیاں بھی، یہ سب دعائیں کرتی ہیں. کون سی دعا؟ خاص طور پہ مغفرت کی دعا، کہ اللہ اس کو بخش دے، یہ لوگوں کو بھلا کرتا ہے. اور اس کے برعکس جو علم رکھتا ہو پھر وہ لوگوں کو نہ بتائے اور لوگوں سے چھپائے کہ کہیں یہ کسی ڈیزائن کی طرح عام نہ ہو جائے، پھر ہماری اس پہ اجارہ داری نہیں رہے گی، پھر ہماری قدر گھٹ جائے گی، پھر تو سب لوگوں کو حق پتہ چل جائے گا اور ہماری غلط بیانی ظاہر ہو جائے گی. تو پھر اس پر دعاؤں کے برعکس کیا ہوتا ہے؟ لعنت ہوتی. ایک حدیث میں آتا ہے، بخاری کی حدیث ہے، من سئل عن علم یعلمہ فکتمہ الجمہ اللہ یوم القیامت بلجام من النار. حضرت ابو ہریرہ سے یہ روایت ہے کہ جس شخص سے کوئی علم کی بات پوچھی گئی پھر اس نے اس کو چھپا لیا، نہیں بتایا، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کے منہ میں آگ کی لگام دیں گے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اگر 2 آیتیں اللہ کی کتاب میں نہ ہوتی تو میں کسی سے کوئی حدیث بیان نہ کرتا، میں نہ یہ علم کسی کو سکھاتا، کیونکہ یہ بہت بڑی ذمہ داری ہوتی ہے نا، محنت کا کام ہوتا ہے. ایک تو یہی آیت، اور دوسری وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ وَاشْتَرَوْا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَبِئْسَ مَا يَشْتَرُونَ. یہ چوتھے پارے کے 10ویں رکوع میں آیت آتی ہے. وہ کہتے تھے کہ اس بات سے ہمیں ڈر لگتا ہے کہ کہیں
کوئی بات ہمارے پاس علم کی ہو اور اگر ہم اسے اپنے پاس ہی لے کے ختم ہو جائیں تو ہماری پکڑ نہ ہو جائے. لیکن اس معاملے میں حکمت سے کام لینا چاہیے. کسی کو سکھانے کی بات جہاں بہت اہم ہے وہاں یہ بات بھی ضروری ہے کہ سکھاتے ہوئے حکمت اور لوگوں کا مینٹل لیول اور ان کی ذہنی صلاحیت کو بھی سامنے رکھا جائے. کیونکہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے منقول ہے، انہوں نے فرمایا عام لوگوں کے سامنے صرف اتنے ہی علم کا اظہار کرو جس کو ان کی عقل اور فہم برداشت کر سکے. یعنی ہر شخص کو ہر بات بتانے کی بھی ضرورت نہیں، ہر شخص کو اتنی بات بتاؤ جس کو وہ جذب کر سکے. تو ایک عام شخص ہے، بچہ ہے چھوٹا، یا ایک سیدھا سادہ بدھو انسان ہے، اس کو بات سمجھ ہی کچھ نہیں آتی، آپ اس کے سامنے بڑی بڑی فلسفے بیان کرنے لگے تو وہ الٹا پریشان ہوگا. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا فرمایا کہ لوگوں کو اتنا ہی سکھاؤ جتنا ان کی عقل برداشت کر سکے. کیا تم یہ چاہتے ہو کہ لوگ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تکذیب کریں؟ کیونکہ جو بات ان کی سمجھ سے باہر ہوگی ان کے دلوں میں اس سے شبہات اور خدشات پیدا ہوں گے اور ممکن ہے کہ اس سے انکار کر بیٹھیں، یعنی ناسمجھی کی بنا پہ اس سے انکار ہی نہ کر دیں. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اگر تم عوام کو ایسی حدیثیں سناؤ گے جن کو وہ پوری طرح نہ سمجھ سکیں تو ان کو فتنے میں مبتلا کرو گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حکمت کی بات کو ایسے لوگوں سے نہ روکو جو اس کے اہل ہوں، یعنی جو سمجھ سکتے ہیں ان تک تو پورا پہنچاؤ. اگر تم نے ایسا کیا تو ان لوگوں پر ظلم ہوگا، اور جو اہل نہیں ہیں ان کے سامنے حکمت کی باتیں نہ رکھو کیونکہ اس صورت میں حکمت پر ظلم ہوگا. یعنی ناقدر انسان کو یا نا اہل انسان کو وہ چیز نہ دو جو وہ نہیں سنبھال سکتا. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ ہمارے دین میں بہت اعتدال ہے. کیونکہ بسا اوقات ہم اس بات کے خوف سے کہ کہیں ہماری پکڑ نہ ہو جائے کہ یہ بات ہم نے کیوں چھپائی، تو ہم ہر ایک کو ہر چیز سکھانے بیٹھ جاتے ہیں اور وقت سے پہلے بتانے بیٹھ جاتے ہیں، جس سے اور شر پھیلتا ہے. پھر یہاں پر مراد اس سے کیا ہے، پھر نتیجہ کیا ہے، کنکلوژن کیا ہے، کرنا کیا ہے کہ اللہ تعالی کی طرف سے آئی ہوئی نشانیاں، ہدایت کی باتیں جو اللہ نے لوگوں کے لیے ہی کتاب میں بیان کی ہیں ان کو لوگوں تک پہنچا دینا چاہیے. اور اس کے لیے احسن طریقے سے اور لوگوں کی علمی یا ذہنی سطح کے مطابق ان کو قرآن پاک کی تعلیم دینی چاہیے. قرآن پاک کی تعلیم کے بھی کئی لیول ہیں. ایک تو یہ کہ محض ترجمہ بتا دیا جائے ہلکا پھلکا، چند باتیں اس میں سے بتا دی جائیں. ایک یہ کہ اس کی تعلیم دی جائے. پھر ایک یہ کہ اس میں تدبر کیا جائے. پھر اس کے اندر احکامات کو مزید سمجھا جائے. تو ایک ہوتا ہے عوام کا لیول اور ایک ہوتا ہے خواص کا لیول. تو عوام کے لیول پر جو باتیں عوام سمجھتے ہیں اس طریقے سے انہیں پہنچانا بھی فرض ہے. اگر کوئی نہیں پہنچائے گا، جو جانتا ہے وہ آگے نہیں پہنچائے گا، تو اس کے لیے کیا ہے، اولئک یلعنہم اللہ، وہ اللہ کی رحمت نہیں پائے گا. اس کے برعکس کیا ہوگا، اس پہ لعنت ہوگی اور سارے لعنت کرنے والے بھی اس پہ لعنت کریں گے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.